اور مشاعرے کے آغاز کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جناب گھائل اعظمی جو میرے 40 برس پرانے کلکتہ کے دوست ہیں ان سے گزارش کروں کہ نعت پاک سے وہ اس مشاعرے کا آغاز کر دیں کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آئیے گھائل صاحب نعت پاک سے مشاعرے کا آغاز کریں۔ ایک مطلب انعام بے پناہ دیا بے بہا دیا، انعام بے پناہ دیا بے بہا دیا، اور جس کو نبی نے چاہا خدا سے ملا دیا، جس کو نبی نے چاہا خدا سے ملا دیا، جس کو نبی نے چاہا ہر تو خلوص و پیار کا رشتہ نبھا دیا، اور صحرا کو ٹھوکروں سے گلستان بنا دیا، صحرا کو ٹھوکروں سے گلستان۔ اور یہ سنیں گے کہ میرے رسول پاک کی عظمت تو دیکھیے، میرے رسول پاک کی عظمت تو دیکھیے، اور جس نے کہ پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، جس نے کہ پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، گھائل خدا گواہ ہے پیروں کی دھول سے، گھائل خدا گواہ ہے پیروں کی دھول سے، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دی۔ سبحان اللہ۔ گھائل صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی دلکش آواز میں نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ یہ تھی نعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مشاعرے کو بابرکت بنا دیا، کامیابی کی ضمانت دے دی۔ اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ غزل کے دور میں آپ کو لاؤں۔ شاعری اور کویتا دراصل زندگی کی آتی جاتی سانسوں کا منظرنامہ ہے۔ ہماری ایک ایک سانس کو شاعری میں اس طرح سے پیش کر دیا جاتا ہے کہ ایک ایک سانس کا جو لمحہ ہے وہ شعر بن جاتا ہے اور زمانے کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ یہ شاعری کی بڑی خوبی ہے کہ دو مصروں میں بہت بڑی بات بیان ہو جاتی ہے کہ لاش تھی، اتل کمار جی، لاش تھی اس لیے تیرتی رہ گئی، لاش تھی اس لیے تیرتی رہ گئی، ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے۔ تو یہ اردو غزل کا شعر ہے کہ ایک شعر بہت بڑی بات کہہ جاتا ہے کہ اس کی تشریح اگر کی جائے تو بہت دیر تک تشریح کرنی پڑتی ہے۔